اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ سجدہ، اس کی ابتدا ہے جی۔ اس سے پہلے کہ اس کی ابتدا کریں، اس کے بارے میں دو احکامات مختلف احادیث میں صحیح اسناد کے ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے تو یہ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ طٰہٰ، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے بھی الحمدللہ یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اہل حدیث کی مساجد کو ہی دیا ہے کہ جہاں پر باقاعدگی کے ساتھ جو ہے یہ فجر میں ان صورتوں کی تلاوت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ دوسرا اس کا ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو اس کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ دو اس کے وصف جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ چھوٹی صورت ہے، 30 آیتیں ہیں۔ ہم فجر کی ایک رکعت میں پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ، تو 30 آیتیں ہیں۔ مکی صورت ہے، اس کا مطلب ہے بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو پیچھے بار بار کیپ آن ریپیٹنگ رہی ہیں، اس لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی ان کے مطلب کو خوب واقف ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنزیل الکتاب، نازل کی ہے یہ خاص کتاب، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے خاص کتاب کیوں کہا؟ کیسے مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ مطلب صرف عام کتاب نہیں، خاص کتاب ہے؟ عربی کا صیغہ ہے، قاعدہ ہے کہ جب کسی لفظ کے پیچھے ال لگ جاتا ہے نا، وہ اس کی کو سب سے خاص کر دیتا ہے۔ عام کتاب ہوتی تو ھذا کتاب، یہ عام کتاب، لیکن اگر یہ نا ھذا الکتاب تو یہ فوراً مانا جائے گا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے ہے۔ آپ نے قرآن کا نام نہیں لیا، لیکن آپ نے عربی کی لغت کا وہ قاعدہ استعمال کر کے بتا دیا کہ یہاں سے الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم، یا کوئی بہت ہی خاص کتاب ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ بہت خاص کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، اور یہ کس کی طرف سے آئی ہے جی؟ رب کی طرف سے جو تمام عالمین کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی رب العالمین کی طرف سے جو ہے، جو تمام عالمین کو اس کی ضرورت کے مطابق پالتا پوستا ہے، یہ اس نے نازل کی ہے۔ رب کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کی ضرورت کے مطابق اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ انسان ہے تو ان کو اس کے مطابق، بکری ہے تو اس کے مطابق، جن ہیں تو اس کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ جانور ہیں جس قسم کے ہیں، اللہ نے کہا سب کو پالنے والا ہے، یہ اس کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اگلی لفظ کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے جی۔ ام یقولون افطرا، کیوں تم بدترین جھوٹ باندھتے ہو؟ افطرا، جھوٹ کی بدترین قسم، جس کا کوئی سر پاؤں نہ ہو، ایسا الزام ٹھوک دینا جس کو ہم افک، آپ پیچھے پڑھ کر آئے کہ کسی پر اگر تہمت لگائی جائے یا ایسی بات کی جائے، اس کو افک کہتے ہیں، جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ بدترین جھوٹ کو جو ہے نا افطرا کہتے ہیں کہ کیوں تم جھوٹ باندھتے ہو؟ کیا جھوٹ باندھتے تھے کافر؟ اس قرآن کے بارے میں جو 3-4 اقوال ملتے ہیں، سب سے پہلا قول ملتا ہے مشرکین مکہ اور دیگر کافر کہتے تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ شاعر ہیں، رات کو اس پر وحی نہیں، یہ اپنے پاس سے شعر و شاعری بناتا ہے اور صبح آ کر کیا کرتا ہے جی؟ شعر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا کہ اس کے پاس رات کو ایک اجمی غلام آتا ہے جو اس کو یہ عربی سکھاتا ہے۔ اس کا تذکرہ جواب ہم پیچھے سن آئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تم لوگ عقل کے اندھ ہو، ایک اجمی آئے گا عربی کو عربی سکھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ بات آتی کہ بندہ کہتا ہے ایک عربی انسان ہے
جو کسی اجمی کو عربی سکھائے، یعنی کہ ہم اجمی ہیں نا، ہمیں ایک عربی والا، عربی کا جاننے والا آ کے عربی سکھائے تو بات سمجھ آتی ہے۔ ایک ایسا اجمی جس نے کبھی عربی پڑھی ہی نہیں، وہ محمد کریم کو کیا کرتا ہے جی، رات کو اس کا ایک اجمی غلام ہے جو اس کو عربی سکھاتا ہے، اور یہ اس سے سیکھ کر صبح کیا کرتا ہے جی۔ تو اس کا جواب ہم اللہ نے پیچھے سن لیا۔ اللہ نے کہا کہ تم کہتے ہو اجمی، ھذا عربی، یہ عربی ہے، ایسی عربی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اجمی کے بس کی بات ہی نہیں کہ اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ قرآن کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، کسی انسان کی بات نہیں۔ بلکہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ ایک شخص نے، مشرکین مکہ کیا بدبختی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ، جو رات کو شعر شاعر بناتے تھے، کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کی دیوار پہ چپکا دیتے تھے۔ مہینے کے آخر میں ان کا بڑا کوئی آتا تھا عربی دان، ٹھیک ہے، وہ ان شعروں کو پڑھتا تھا، پھر ان کے مطابق ان کی کوتاہیاں بھی ٹھیک کرتا تھا کہ بھائی یہاں پر یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ تمہارا شعر بیلنس نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کافی اور ردیف مل نہیں رہے، ٹھیک ہے جی، وزن نہیں ہے، کافی اور ردیف مل نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابی ایک تھے، اس کے ذہن میں خیال آیا، اس نے کہا یہ بدترین کلام اللہ کے گھروں پر لگاتے ہیں۔ اسی وقت سورہ کوثر نازل ہوئی تھی۔ اس نے کیا کیا، چمڑے کے ٹوٹے پہ لکھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس نے کہا میں بھی لگاتا ہوں، تھا اس نے کیا کیا، خانہ کعبہ کی دیوار پر سورہ کوثر لگا دی۔ اب اس بڈھے کا کام دیکھیں، یہ بڈھا آیا، پڑھتا رہا، سب کے شعر پڑھتا رہا۔ جب سورہ کوثر پہ آیا نا، آپ کو پتہ ہے شعر کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، یا تو اس کے 2 مصرے ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں۔ 2 والے کو شعر کہتے ہیں، 4 والے کو بند کہتے ہیں غالباً عربی اردو میں، ہاں ٹھیک ہے۔ 3 لائنوں کا شعر کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ بابا پہنچا اس کے پاس، پڑھ رہے جی، اور حدیث کے الفاظ ہیں، پڑھی جا رہا ہے جی۔ اب اس کے نزدیک یہ ایک شعر کسی نے لکھا تھا، اسے کیا پتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے چوتھا جو مصرع ہے نا آخری، وہ خود بنایا۔ وہ کیا تھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا قول البشر۔ یہ مجھے کسی انسان کا قول لگتا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا اقرار کرتے ہو کہ یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے، پھر بھی جھوٹ باندھتے ہو کہ نبی معاذ اللہ خود تحریر کیا، کسی سے سیکھ کر آئے۔ معاذ اللہ قرآن پاک نے الفاظ استعمال کیے ہیں کافر، نون والقلم، کیا الفاظ ہیں، اس سے آگے مجنون کا الفاظ ہے کہ اے نبی آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ یہ ایسے ظالم تھے، کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے کہ اس پر دیوانگی میں یہ کچھ یہ بناتا ہے اور صبح لوگوں کو۔ تو اللہ نے کہا ام یقولون افترا، کیوں ایسا جھوٹ بولتے ہو، سنو، بل هو الحق، یہ قرآن سچا ہے، الحق ہے، من ربک، آیا تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقطہ، ایک زبر، ایک زیر بھی اپنے پاس سے اس میں ایڈ نہیں کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ رب کی طرف سے نازل ہے، لتنذر قوما، اے نبی تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، ما آتاہم، کہ جن کے پاس نہیں آیا، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبلک، اے نبی آپ سے پہلے۔ کن سے خطاب ہے جی، مکہ والوں سے خطاب ہے کہ اے نبی آپ اپنی اس قوم کو ڈرائیں، ان کے پاس کوئی آج سے پہلے ڈرانے والا نہیں آیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے پہلے نبی تھے۔ باقی سارے یہود میں آتے تھے نا، یروشلم، عبرانی زبان میں نازل، یہ عربوں کے اوپر کیا تھے جی، پہلے نبی تھے۔ تبھی اللہ نے کہا من قبل، کہ نبی آپ سے پہلے مکہ اور عرب والوں پر کوئی پیغمبر، ایک شعیب علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، لیکن واللہ عالم، لیکن یہاں پہ جو رب نے جملہ استعمال کیا کہ اے نبی آپ سے پہلے ان مکہ والوں یا ان عربوں کے اوپر کوئی نبی نہیں آیا، آپ ان کو جو ہے نا وہ ڈرائیں، ٹھیک ہے، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں۔ بے ہدایتیں ہیں، میرے گھر کو 360 بتوں سے بھر رکھا ہے،
ٹھیک ہے، ان کو کوئی ہدایت میسر آئے ان کو ڈرائیں کہ توحید کی طرف آئیں۔ پھر اللہ نے اپنی تعریف بتائی کہ کس سے ڈرانا ہے، یہ میں ہوں، یہ میری ڈیفینیشن ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا جی، ٹھیک ہے جی، اور خالی ان کو تخلیق نہیں کیا، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی وہ آسمان کی تو بلندی کا اندازہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور زمین کی گہرائی تک کوئی گیا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی کتنی ہی زمینیں ہیں، تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، اور جو کچھ ان کے مابین ہے، ان کے درمیان ہے، وہ بھی رب نے تخلیق کیا، اور کتنے دنوں میں، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر اس کو تخلیق کیا۔ کس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی تھی؟ ہفتے کو، تبھی اس کو یوم السبت کہتے ہیں، کٹا ہوا دن، یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی، باقی 6 دنوں میں جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے یہ رب نے 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہو گیا، بلند ہو گیا، علی العرش، کس کی طرف جی؟ عرش کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہاں سے ہمیں کیا سمجھ آیا کہ اللہ اپنے وجود کے لحاظ سے کہاں پر ہے جی؟ اللہ کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ رحمان جو ہے نا وہ مستوی ہے کس پر؟ عرش۔ اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے عرش پر ہے، اور دنیا میں کیا، ہر جگہ جو کچھ ہوتا ہے اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کی ذات، ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے نا، ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ذات کے لحاظ سے نہیں ہے، اپنے علم کے لحاظ سے، اس دنیا میں رہنے والی ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اللہ کی شان اتنی بڑی نہیں، معاذ اللہ کہ اللہ کوٹھے پہ بھی موجود ہو، ہم خود جاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، وہاں گھن محسوس کرے رکھے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ اپنے علم، اس کوٹھے پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ کی ذات بہت بلند ہے، وہ عرش پر ہے، اور اس کے ادراک، اور آج ہم اپنا سبق اس آیت پر ختم کریں گے۔ اس حدیث سے سمجھ آتا ہے کہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں، کہ آخری پہر کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ آخری آسمان سے پہلے آسمان پر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہتا ہے جی، کیا اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، کوئی روٹی مانگے، کوئی اولاد مانگے، کوئی صحت مانگے، ٹھیک ہے، کوئی بخشش مانگے، میں دینے کو تیار ہوں۔ اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے بھی سمجھ آئی کہ اللہ اس وقت بھی آخری آسمان سے کیا کرتا ہے، پہلے آسمان پر اترتا ہے۔ کیسے اترتا ہے؟ کما حقہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یہ ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتی بات، ٹھیک ہے۔ اللہ اترتا ہے، اللہ نے کہا، اب اللہ نے کہا میرے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کا الٹا ہاتھ کوئی نہیں، اللہ نے کہا اس کے دونوں ہاتھ ہیں اور دونوں ہی سیدھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنی پنڈلی کا تذکرہ بھی کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ کہ ہماری طرح کی 2 آنکھیں؟ اس بحث میں پڑھنا انسان کو کفر کی دلدل میں لے جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے جیسا اس کی شان عظیم کے لائق ہے ویسا وہ دیکھتا ہے، ویسا وہ سنتا ہے، ویسا اس کے ہاتھ ہیں، ویسا وہ عرش پر کیسے بیٹھا ہے، کیسے اترتا ہے، یہ سب اس کی شان کے لائق ہے، ہمیں نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ما لکم من دونہ، اور اگلی آیت آپ کو مزید توثیق کرے گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ واقعی وہ عرش پر مستوی ہیں۔ وہ اگلی آیت پہ آپ کو کل کے سبق کا حصہ ہوگا۔ اللہ نے کہا ما لکم من دونہ، سنو اس کے سوا تمہارے لیے کوئی نہیں، من ولی، نہ کوئی دوست، ولا شفیع، نہ کوئی سفارش کرنے والا، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن کا کوئی اس کے سوا وہ تمہارا دوست نہیں ہے، ولی ہے اور شفیع ہے۔ اس کو اب تھوڑا سمجھیں گے۔ افلا تتذکرون، تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ دیکھیں جی، اس میں ہم تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ہم کبھی کبھار مانگی والی چیزیں آپس میں کیا کر لیتے ہیں، مانگ بھی تو لیتے ہیں نا، یار مجھے 10,000 دینا، یار مجھے 40,000 دینا۔ یہ شرک نہیں ہے۔ 2 قسم کی چیزیں ہیں، ایک ما فوق الفطرت ہے جس میں کسی کا زور نہیں چلتا، یعنی کہ اللہ اولاد دینے پر قادر ہے، صحت دینے پر قادر ہے،
ٹھیک ہے، اس میں کسی کو شریک کرنا یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی معاملات میں جو مانگا جاتا ہے اس کو تعاون کا لفظ استعمال ہوا، تعاونوا علی البر والتقوی۔ یہ تعاون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی مانگا ہے۔ دنیا میں جنگ ہوئی، ابو بکر کیا لاؤ گے؟ عمر فاروق آدھا سامان لے آئے، ابو بکر کیا لائے؟ سارا سامان لے آئے۔ اسے تعاون کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ولی اور شفیع، جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کرے گا نا، یہاں پر مراد ہوگی قیامت کے دن کوئی سفارشی نہیں اور کوئی مددگار نہیں۔ دنیا میں ہمارے ولی بھی ہوتے ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، تو دنیا میں رہتے ہوئے یہ معاملہ دنیا کے لوگوں میں تک محدود ہے، لیکن اگر ہم اس کو آخرت میں لے کر جائیں گے تو یہاں پر مراد کہ قیامت کے دن اللہ جو ہے نا وہی مدد کرنے والا ہے، وہی ہمارا دوست ہوگا اور وہی ہمارا سفارشی ہوگا۔ وہ بھیجے گا جنت میں تو جائیں گے، نہیں بھیجے گا تو کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے، ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے عقائد کو درست اور اللہ تعالیٰ کی شان اس کو صحیح سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی